اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرنا ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے، مشکلات کو آسان کر سکتا ہے اور بیماریوں سے نجات دلا سکتا ہے۔ قرآن اور احادیث میں کئی ایسی دعائیں اور اذکار موجود ہیں جو مشکل حالات میں بہت مؤثر ثابت ہوئے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ایک بہترین مثال ہے کہ کس طرح ایک سچی دعا تقدیر بدل سکتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ جب وہ بستی کے لوگ ایمان نہیں لائے تو وہ ناراض ہو کر بغیر اللہ کی اجازت کے بستی سے نکل گئے۔ اللہ نے انہیں آزمائش میں مبتلا کیا اور وہ مچھلی کے پیٹ میں جا پہنچے۔ جب وہ مچھلی کے اندھیرے پیٹ میں تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے انتہائی عاجزی اور خلوص کے ساتھ یہ دعا کی۔ سورہ انبیاء کی 87 جو آیت کریمہ ہے اس میں یہ آیہ مقدسہ کے مقدس الفاظ موجود ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ دیکھیں یہ وہ دعا تھی جس نے ان کی تقدیر بدل دی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں ساحل پر اگل دے اور وہ صحیح سلامت باہر آ گئے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ دعا نہ کرتے تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ یہ دعا یاد رکھے پریشانی، تکلیف اور مصیبت سے نجات کے لیے بہت مؤثر ہے۔ جو شخص مشکلات میں ہو وہ روزانہ 7 بار یا 40 مرتبہ اس دعا کو پڑھے، اللہ اس کی مشکلات کو دور کر دے گا۔ دیکھیں کہ وہ تسبیحات جو تقدیر کو بدل دیتی ہیں وہ سماعت کر لیں۔ یہ مقدس الفاظ بھی اگر کوئی ادا کرتا ہے، یہ تسبیح بھی پڑھتا ہے، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا حی ہو، یا قیوم ہو، برحمتی کا استغیث، یہ اگر کوئی شخص، کوئی خوش نصیب روزانہ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اللہ کی رحمت برسنے لگے گی اور مصائب و آلام ختم ہو جائیں گی۔ ایک تسبیح یہ بھی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اگر کوئی بہت بڑی مشکل اور پریشانی میں ہو تو یاد رکھیں کہ 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام یہ تسبیح پڑھے گا تو اللہ کافی ہو جائے گا، اس کی جملہ مشکلات، مصائب و آلام، دکھ درد، تکلیفیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور یاد رکھیں کہ ایک تسبیح یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہو اور تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ روزانہ 7 مرتبہ پڑھتا ہے، یا سلام ہو یا شافی ہو، یہ اسم مبارک پڑھ کر پانی پر دم کرے اور پی لے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص بہت بیمار ہو یا زندگی میں بہت زیادہ مشکلات ہوں اس کی، تو سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیے، اللہ شفا عطا فرمائے گا اور آسانی عطا فرمائے گا۔ دیکھیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ایک برگزیدہ ولی تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص سخت مالی تنگی میں مبتلا تھا، اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کی درخواست کی۔ حضرت نے فرمایا تجھے ایک ایسا کلمہ بتاؤں، اگر تو اسے یقین کے ساتھ پڑھے تو اللہ تیری تقدیر بدل دے گا۔ وہ شخص بولا جی حضرت ضرور بتائیے۔
حضرت نے فرمایا تو ہر روز 7 مرتبہ یقین اور خلوص کے ساتھ یہ کہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ وہ شخص روزانہ 7 مرتبہ یہ پڑھتا رہا، کچھ دنوں میں اس کے حالات ایسے بدلے کہ وہ تنگ دستی سے خوشحالی کی طرف آ گیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچی نیت اور یقین کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرنا تقدیر بدل سکتا ہے۔ دیکھیں، اگر کسی کو بڑی مشکل ہو تو وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 7 مرتبہ پڑھے۔ اگر کسی کو بیماری ہو تو وہ یا سلام ہو یا شافی ہو 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے پیے۔ اگر کوئی بڑی آزمائش میں ہو تو وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین روزانہ 7 مرتبہ پڑھے۔ اگر دل کو سکون چاہیے تو سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھے۔ اگر کوئی کام رک گیا ہو تو اس کے لیے بھی آپ درود شریف آپ پڑھیں۔ دیکھیں، اللہ تعالی ہمیں ان اذکار اور دعاؤں پر یقین، صبر اور استقامت عطا فرمائے اور ہماری تقدیر کو بہترین بنا دے۔ دیکھیں، یہ وہ مقدس کلمات ہیں کہ جن کے تسبیح پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سنہری تعلیمات کو جاننے، سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ بہت سارے میرے بھائی اور میری بہنیں وہ مختلف کمنٹس کے ذریعے، مختلف میسج کے ذریعے اور کال کر کے وہ مختلف وظائف کے حوالے سے پوچھتی ہیں، اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کرتی ہیں، بیماریوں کا تذکرہ کرتے ہیں یا کرتی ہیں۔ تو میں ان سے یہی عرض کروں گا کہ آپ روحانی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقدس کلام ہے قرآن مجید فرقان حمید اور پیارے آقا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں جو ہماری رہنمائی کر رہی ہیں، ہم ان کی طرف رجوع کریں تو ہماری رہنمائی ہو سکتی ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ ہم اگر قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنا شروع ہو جائیں، احادیث مبارکہ کو سٹڈی کریں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل پیرا ہو جائیں تو ہماری بہت ساری مشکلات، مصائب و آلام، دکھ درد، تکلیفیں دور ہو سکتی ہیں۔ اس کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو ہر صورت جو ہے نا وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو معمول بنائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ اگر مسجد میں بھی تشریف لے جاتے تو وہ فقط فرائض کی ادائیگی کے لیے یا فرضوں کے لیے، آپ نوافل اور سنن اپنے گھر میں بیٹھ کر تو پڑھتے، گھر میں رہ کر پڑھتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کا جو ماحول ہے وہ اسلامی بنائیں، ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم قرآن پر عمل کریں اور احادیث مبارکہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی پوری صحیح اور کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن اور احادیث مبارکہ پر عمل پیرا ہو سکیں۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔